بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ناظرین اکرام، حالات کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید عمران خان جیل میں ہے اور اسے کوئی مل نہیں رہا۔ اب حالات بہت خراب روز بروز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر صورتحال یہی۔ میری خبر کے مطابق عمران خان سے لوگوں نے ملاقات کی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب میرے پاس کوئی خبر ہوگی تو میں کہوں گا کہ میرے پاس خبر ہے۔ اب یہ لوگ کون تھے ان کا مجھے ابھی تک علم نہیں، اور شاید کوئی 2-3 دن کے اندر مجھے پتا چل جائے، لیکن ایک خبر تھی میرے پاس آج سے 3 روز پہلے۔ خبروں کو اتنا ہجوم تھا کہ میں اسے ڈسکس نہ کر پایا۔ عمران خان ایک دفعہ پھر یہ آفر دی گئی ہے کہ ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میری مرضی کے خلاف آپ نے مجھے بنی گالا شفٹ کیا تو میں وہاں ہنگر سٹرائک پہ چلا جاؤں گا، یعنی مرن بھرت کا اعلان کر دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترمہ علیمہ خان اڈیالہ جیل سے اپنے بھائی کا پیغام عوام کے نام وہ سنا رہی تھی کہ 2 خواتین نے، یہ خواتین نہیں، یہ ریاست ہے، ریاست اتنی بے حیائی اور بے اصولی کو چھو رہی ہے کہ کبھی ہم نے ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اتنی بکھلائی ہوئی ہے۔ انہیں علم ہے ناظرین کرام کے 95% عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اتنی دعائیں شاید ہی کسی غیر کے لیے آمت الناس نے مانگی ہوں جتنی کرۂ ارض پر دعائیں ہوتی ہے عمران خان کے حق میں۔ ایک تو دعائیں رنگ لائیں گی، اور دوسرا ظلم اور جبر جس حد تک پہنچ گیا ہے، یہ قدرت کا ایک اصول ہے ناظرین کرام، اور میرا تجربہ ہے اور میری کین آبزرویشن کہ جب ظلم و تعدی کی حدیں کوئی فرد یا ادارہ یا ریاست پار کر کے اس حد دور تک چلا جائے یا چلی جائے، اس کے بعد تبدیلی لازم ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو تکبر، نخوت اور زیادتی میں تمام حدیں پار کر جاتے ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ میرا عنوان تھا میرے اس ولاگ کا کہ فطرت عمران خان کے حق میں جوش میں آ گئی ہے۔ یہ میں نے کوئی ایویں نہیں کہا، یہ وہی خبر کہ ایب بکھلائے ہوئے ہیں، اسے اندر رکھ کر وہ آرام کی نیند سوتا ہے ناظرین کرام۔ اس کے بارے میں مجھے خبر ملتی ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے سر تکیے پر رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ نیند کی گہری اور پرسکون وادی میں اتر جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ جنہوں نے گرفتار کر کے ناجائز طور پر اسے مقید کر رکھا ہے، انہیں گولیاں کھا کر اور پھک کر بھی نیند نہیں آتی، نہ جی ایچ او والوں کو اور نہ پی ڈی ایم والوں، سب کی نیندیں حرام ہوئی۔ عمران خان راتوں کو خواب میں آ کر لٹاتا ہے، یہ صبح جاگتے ہیں تو اپنا انجام نوشتہ دیوار دیکھتے ہیں جس حدوں کو وہ چھو چکے ہیں لا قانونیت میں اور زیادتیوں میں۔ وہ دن بالکل آئے گا۔ میں نے کل بھی آپ کو فیض احمد فیض کی آخر میں ایک نظم پر میں نے اختتام کیا تھا اپنے ولاگ کا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ یہ سارا کچھ مجھے دیوار کے اس طرف نظر آ رہا ہے جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، میں یہ ہوتا دیکھتا چلا آیا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے دیکھا ہے اپنے دوست کی عدالت کے اندر پرویز مشرف کو، میں وہی تھا، دوست میرا جج تھا، نام اس کا شوکت عزیز صدیقی۔ یہ پیش تھا اس عدالت میں تو وکیل ضمانت کے لیے دلائل دے رہا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی نے جان کے پوچھا، بعد میں بتایا اس نے، بھائی جی میں جان کے پوچھا سی، پتا سی مجھے کتنے بیٹھا ہو وہ بجو، اسی طرح اس نے کہا، میرا اللہ گواہ، کہتا ہے مجھے پتا تھا وہ بجو کہاں بیٹھا ہے۔ تو وکیل سے کہا کہ جی ملزم کدھر ہے؟ تو کہتا ہے 1 سیکنڈ کے اندر میں نے دیکھا کہ پرویز مشرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جی سر میں یہاں ہوں، آگے آ جاؤ، آ جائے نہیں آ جاؤ۔ تو یہ آگے چلا گیا، تو گواہ ہے وہ سن بھی رہا ہوگا، دوست میرا شوکت عزیز صدیقی سنتا ہے وہ میرے ولاگ۔ تو شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ بٹ صاحب میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، وہ جب کھڑا تھا ایسے لگتا تھا کہ اس کے شانوں پر انسانی شکل اور منہ نہیں، چہرہ نہیں، کوئی بجو کی شکل ہے۔ آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن کبھی وہ بھی آسمانی لہجوں میں باتیں کیا کرتا تھا، مکے دکھایا کرتا تھا، کلف والی وردی پہن کر وہ سمجھتا تھا کہ اس کائنات کے اندر اس کا روب، داب، دبدبا، غلبہ، اصطلاح اسی طرح رہے گا۔ لیکن قسم پرسی کے عالم میں وہ ایک ہسپتال کے ایک کمرے میں جہاں اس کی تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اور آج کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یحییٰ خان کی اولاد کہاں رہتی ہے؟ چھپاتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم یحییٰ خان کی اولاد سے ہیں، اس کے پوتے بھی موجود ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم یحییٰ خان کے اولاد ہیں۔ اور آج جو میں اکثر
کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق نہیں، انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سبق حاصل نہیں کرتا اپنے آس پاس سے جب تک اس کے ساتھ خود نہ بیت جائے۔ تو یہ جو لوگ آج ملک اور قوم کے ساتھ اور اس قوم کے ہیرو کے ساتھ، اس قوم کے محسن کے ساتھ، اس مرد کلندر کے ساتھ، اس شریف النفس آدمی کے ساتھ، اس غیرت مند اور ایماندار آدمی کے ساتھ، معصوم آدمی کے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ان کے دماغ کی وہ ساری کھڑکیاں اور کواڑ بند ہے کہ یہ جان سکے کہ کل کو ہم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے جو ماضی کے لوگوں پر آیا؟ عمران خان کو آفر دی گئی ہے، خبر دے رہا ہوں، عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے۔ دن بدن وہ سخت ہوتا جا رہا ہے اور اپنے موقف پہ ڈٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایک پیغام اس نے دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم بھی ایک دن ڈٹ جائے گی جس طرح میں ڈٹا ہوا، اور جسے میری قوم ڈٹ گئی یہ آپ کو سائے نظر نہیں آئیں گے، سب کاغذ کے لشکر آپ کو دھول میں اڑتے دکھائی دیں گے، اور یہ ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ میں آپ کو وقت سے پہلے یہ خوشخبری دے رہا ہوں۔ اس حد تک ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جس ملک میں نظام میں عدل و انصاف نہ رہے۔ آپ کو علم ہے کہ یہ جسٹ یحییٰ خان افریدی کو دیکھو، میں ایک وکیل ہوں، مجھے جونیئر ہے ناظرین اکرام، اور مجھے یہ کہنے دیجئے یہ جتنے یہ حاجی امین سمیت امین الدین خان یہ سب مجھ سے جونیئر ہیں اس پیشے کے اندر۔ جب یہ ابھی لا کر رہے تھے اس وقت میں اس ملک اور قوم کے لیے جیلیں کاٹ رہا تھا، قلعوں میں تشدد سہ رہا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، ایک ہی جرم تھا کہ معاشرتی انصاف چاہیے، آئین کی بالادستی چاہیے، جمہوری اصولوں کی پاسداری کرو، ظلم زیادتی اور تکبر سے باز رہو۔ یہ میری لڑائی تھی، جس لڑائی کے بالبدل اور اس مقدس جرم میں نے اپنا کہہ دیجئے کہ لڑکپن اور جوانی جیلوں، قلعوں، تھانوں، حوالتوں، پھانسی کے سیلز میں گزاری۔ اس وقت یہ ابھی یونیورسٹیوں میں رٹے مار کے لا کر رہے تھے یہ جتنے آپ کے سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں، اس لیے تو مجھے اتنے لگتے ہیں گولیورز برڈ کے بونے لگتے ہیں یہ، وہ اس لیے کہ ان کے کریکٹرز ایسے ہیں، ان کا کردار ایسا، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ میں کوڈ نمبر 1 میں جب جا کر بیٹھتا ہوں اور میں انہیں کرسیوں پر بیٹھا دیکھتا ہوں، ناظرین اکرام، میں اپنے اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھے غلیظ قسم کے یہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے کرتوت ایسے ہیں۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے، اپنی پروموشن، اپنی تنخواہ، اپنی مراد اور اپنی حرص و آس کے صلیب پر چڑھا کے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم آئی آپ کے ملک میں، کسی جج کو نہیں پتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے، کسی وکیل کو نہیں پتا تھا 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے، وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا، وزیر قانون کو نہیں پتا تھا، وزیر داخلہ کو نہیں پتا تھا۔ ناظرین اکرام، وہ 26ویں آئینی ترمیم، اور جس طرح یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی گئی، کسی کی ماں پکڑ کے بند کر لی، کسی کے بھائی کو اٹھا لیا، کسی کو رات تھانے میں رکھ کر صبح جو ہے پیش کیا، اور اس کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا افسانہ، بکھرے ہوئے بال، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، خوف چھایا ہوا چہروں پہ، کپ کپاتے ہونٹ، کپ کپاتا جسم، اور جا کر وہ ووٹ دے رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں۔ اب 27ویں آئینی ترمیم لانے جا رہے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ کو بہت لمبے اس میں جو مجھے اطلاعات ملی ہے ذرا سنیے۔ فوج کو آئین میں اس کا آئینی کردار دے دیا جائے گا۔ یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں کہ فوج جو ہے آئینی حدود میں رہے، انہوں نے کہا لو بھی پتروں سے تو انہوں دس نے انٹرڈا آئین کی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فوج کا آئینی کردار وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو ہر ایک نقطہ ایک ولاگ کا متقاضی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ یاد رکھیں، تمام صوبوں کے منرلز 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق مرکز کی دولت قرار پائیں گے۔ بلوچستان سے نکلے تو کوئی بلوچ ہی نہیں کہے گا یہ جرم قرار پائے گا کہ یہ تانبا ہمارا ہے، یہ پوٹاشیم ہماری ہے، یہ تیل ہمارا ہے، یہ ڈیزل ہمارا ہے، یہ زمرد ہمارا ہے، یہ چلغوزے ہمارے نہیں۔ کبھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ نکلتے تھے، ایک بندہ ان کی سربراہی لشکر کی کر رہا ہوتا تو آ کر کسی ملک کو وہ فتح کر لیا کرتے تھے، پورے ملک پر حکومت جب جما لیا کرتے تھے تو اس ملک کے سارے خزانے، ساری زمینیں بادشاہ کی ملکیت قرار پاتے۔ بادشاہ جو چاہے وہ کرے، جسے چاہے عنایت کر دے، جسے چاہے ایک ٹکا نہ دے۔ جس طرح آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آپ کی ملکیت ہے، اسی طرح پورا ملک ملکیت بن جاتا تھا اس تالِ آزما کی، اس فاتح کی، جو بعد میں اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیتا تھا۔ اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مرکز کو، یعنی ریاست کو، فیڈریشن کو، پاکستان کے تمام زمین یا زمین کے باہر موجود خزانوں کا مالک قرار دے دیا جائے گا۔ صوبوں سے ان کے اختیارات واپس لے لیے، NFC ایوارڈ ریورس ہو جائے گا، 8ویں ترمیم واپس لے لی جائے گی تقریباً، اور سو کالڈ اسمبلیز کو قائم رکھنے کے لیے، تسلسل اور تواتر دینے کے لیے ایسے قوانین آئیں گے کہ ہنگامی حالت میں انتخابات کی ضرورت نہیں رہے گی۔
ہنگامی حالات کا اعلان کر کے 2 سال کے لیے اسمبلیوں کی مدت بڑھا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اگر میں وہ سارا بیان کروں تو سارے کا سارا بھی لاگ یہیں پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے غلیظ بطن سے برآمد ہوا آپ کا آئینی بینچ، بدقماش، بدمعاش اور بد فطرت اور چھوٹے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ساری جوڈیشریز میں سے اور وکلا میں سے۔ جتنا کوئی بے حیائی کے سمندر میں گہرا، اتنا ہی اسے لا کر بٹھا دیا گیا اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ججز وہ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، اور نہ صرف یہ، اس جوڈیشری کو، نظام عدل و انصاف کو آزاد عدالت تو رہنے نہیں دیا گیا۔ اسے انتظامیہ کا، یعنی ایک مشین ہے جسے ہم انتظامیہ کہتے ہیں، اس کا ایک پرزہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ یہ کرائے پہ دے دینا چاہیے گڈز فارورڈنگ ایجنسیز والوں کو، یہاں وہ 72 کھولے کرایہ آئے گا۔ یہ ہائی کورٹس انہیں بھی دے دینا چاہیے کرائے پہ، اکبری منڈی والوں کو، جہاں وہ اناج ذخیرہ کرے ان کمروں میں جہاں یہ ججز بیٹھتے ہیں۔ آپ کو کسی دن میں یہ بتاؤں گا کہ یہ مراد تنہائیں ملا کر یہ 1 سال میں ایک قومی سرمایہ اور خزانے سے کتنا یہ لے جاتے ہیں اور ڈیلیور کیا کرتے ہیں، بے انصافی اور بے حیائی۔ یہ ہے آپ کا پیارا پاکستان آج کا، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے اصولوں میں کوئی، اس کے پروسیجر میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو تمام ججز کو، جن کی تعداد جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، 25، ان 25 کے 25 ججز کو آپ بٹھائیں۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ زندگی کا کوئی دائرہ بھی خالصتاً برائی سے نہیں بھرا جاتا، اور یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ زندگی کا کوئی دائرہ صرف اچھائی پہ انحصار ہو۔ اچھائی اور برائی پیرل چلتے رہتے، اچھائی ہمیشہ تعداد میں، مقدار میں کم رہتی ہے۔ ججز میں بھی اچھے لوگ ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ناظرین اکرام، لیکن اس کے باوجود بھی اگر 25 ججز کو اکٹھے بٹھایا جاتا اور پروسیجر میں کوئی تبدیلی کی جاتی تو وہاں سے 2 ججز تو آواز اٹھاتے، قوم کو پتہ تو چلتا۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے، سارے کمپرومائز ججز جو ہیں وہ صرف واٹس ایپ پہ اگریڈ 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 لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نظام الٹ کے رکھ دیا سارے کا سارا۔ اب کون سا کیس لگے گا، کون سا کیس نہیں لگے گا؟ مثلا عمران خان کی اپیل، کسی مقدمے میں ناجائز طور پہ بھی اگر اسے سزا دی گئی ہے تو وہ اپیل ایسے کر کے رکھ دی جائے گی، کیونکہ 7000 اپیلیں پہلے موجود۔ وہ کہیں گے اور ایسے ہی ہوگا کہ جناب پہلے یہ سنیں گے ہم 7999، اس کے بعد جب باری آئے گی دیکھی جائے گی۔ ہمارے لیے تو عدالت کے لیے تو کیس بس کیس ہے، عدالت کی نظر میں تو تمام پاکستان کے شہری جو ہے وہ برابر ہے۔ جب اتنی بے حیائی اور لا قانونیت سے بھی ان کا کام ابھی نہیں چل رہا تو رہتی سہتی کسر بھی نکالنے کے لیے وہ میدان۔ یہ افریدی سے آپ کیا توقع کرو گے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کا پردادا کون تھا؟ گل خان افریدی، ان پڑھ آدمی تھا لیکن ڈنڈے مار تھا، بھینسیں اور بکریاں چوری کر لیا کرتا تھا لوگوں، کوئی پوچھتا تھا تو آگے سے سینہ پھلا کے، آنکھیں دکھا کے انہیں ڈراتا تھا۔ ایسے لوگ ہی انگریز کو چاہیے تھے۔ اس نے مخبری شروع کر دی، اسے ملک بنا دیا انگریز نے، وہ افریدی قوم کا چھوٹا سا ملک بن۔ پھر جب کسی کو یہ اڈاپٹ کر لیتے تھے انگریز، اس کی اولاد انہیں پتا تھا ان کے جیسے نکلے گی، نابکار، بے ضمیر، بے حیا، وہ پھر انہیں تعلیم بھی دلواتے تھے۔ پھر اس کے دادے کو تعلیم دلوائی گئی، جب دادا تعلیم یافتہ ہو گیا تو پھر بیٹا جو ہے وہ بھی تعلیم یافتہ ہو گیا، یعنی اس کا باپ یہ خون وہی چلا رہا ہے مخبروں کا، قوم کے دشمنوں۔ اس کا باپ پھر چیف سیکرٹری بھی رہا، عبوری کمینہ کے اندر کہیں وزیر بھی رہا، اور اس کا یہ بیٹا یہ وکیل ہوا، پھر جج ہوا، پھر اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے شومی قسمت سے۔ وہ اس حد تک جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اسی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ فائز عیسیٰ ایک ایسا نابکار شخص تھا جو مردوں کا کفن چرا لیا کرتا تھا، ادھر دفنا کے جاتے تھے۔ ہے کہاوت ہے کہ چور تھا وہ کفن لے جایا کرتا تھا، مر گیا، لوگوں نے کہا شکر ہے خدا کا مرا ہے، آپ اس کا بیٹا آ گیا۔ وہ کفن بھی لے جاتا تھا اور کسی جائے مخصوصہ پہ قلعہ بھی ٹھونک جایا کرتا تھا۔ یہ وہ ہے، میں نے آپ سے، یہ اس سے 4 ہاتھ آگے جائے اور جا رہا ہے۔ لہذا ایک چیز پہ آپ کلیئر رہے ناظرین اکرام، آپ کے ملک میں ادارے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، ایک جنگل ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اگر آپ سے امن کا تقاضا کیا جاتا ہے تو وہ قانون کا ڈراوا دے کر، بندوق کے زور پہ، ایک خوف ہے جس نے کوئی ریاست کی شکل قائم کر رکھی ہے۔ کچھ بھی نہیں رہا اس ملک میں، اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اٹھیے، آپ کا گھر ہے، یہ جلنے کو ہے۔ میں کہتا چلا آ رہا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں،
آپ نے امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آج ٹویٹ پڑھ لیا ہوگا جو شاید سرخیوں کے ساتھ بھی شائع ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ چین نے تو جو دکھانا تھا ہمیں دکھا دیا ہے. یہ تائیوان، روس، چین، بھارت اور ایران، ان کے اتحاد کو اب ہم بتائیں گے کہ طاقت کسے کہتے ہیں. اب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے ناظرین کرام، اور پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کی گود میں اچھل کر جا کر بیٹھ گیا ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے. اور میں کہتا چلا رہا ہوں کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا کے نقشے سے. پاکستان کو اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں بدنام کر کے جو پہنچا چکے ہیں تقریباً 75% کہ تقاضا کیا جا سکے کہ اپنے ایٹمی اثاثے جمع کراؤ، مشترکہ نگرانی میں رکھو. بہت نازک وقت ہے ناظرین کرام. صرف یہ سارا میرا گلا پھاڑ پھاڑ کے آپ کو کہنا کہ اٹھے، آواز اٹھائیں. اس سے زیادہ برے دن پاکستان پر نہیں آ سکتے ناظرین کرام. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اس سے برے کیا آئیں گے. ہاں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ جناب تباہی آ رہی ہے تو اور ہمیں کوئی بچت کی راہ دکھائے. اور میں کتنی دفعہ بتاؤں آپ کو، میں بتا چکا ہوں. اور دیانتدار سے اور عمران خان کی محبت میں نہیں بتاتا ہوں، نہ میں کسی لوگوں کی کوئی عقیدت میں مبتلا ہونے والا ہوں، نہ محبتوں میں مبتلا ہونے والا ہوں. ہاں، اگر کسی میں کوئی وصف ہو اس کا اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ضرور کرتا ہوں. اس وقت عمران خان ہے. پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امید کی شکل اور صورت میں ہمارے درمیان اتارا ہوا ہے. وہ امتحان گاہ میں ہے، امتحان دے رہا ہے. کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اسے احساس عملی طور پر دلاتے رہے کہ ہم تیرے ساتھ ہے. پاکستان کے بچت کی ایک راہ، سادی سی بات ہے. آپ ذرا خود غور کر لیجیے. اس وقت کوئی نہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، نہ KP، اور نہ آپ سندھی رہنا چاہتے. MKO میں انہوں نے ویسے ہی ایک نقشہ بنا کے پہلے کا بہت رکھا ہوا ہے. جناپور کا آزاد کشمیر والے آپ سے نالا ہے، میرا رابطہ رہتا ہے. گلگت بلتستان والے وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں. انیکسس 2 آپ کی، وہ بھی عمران خان کو آج چھوڑ دیں، عمران خان کو لے آئے. ایک گارنٹی ہے کہ پوری قوم بھلے وقتی طور پہ، چلے ہم کہہ لیتے وقتی طور پہ، اتحاد کی ایسی شکل اختیار کرے گی کہ پوری دنیا کی آنکھیں چکا چوند کر کے رکھے. اور اس سے آگے بڑھ کر مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے اس ملک اور قوم کی کوئی بہتری کا کام ضرور لے گا. وہ امید ہے. مجھ جیسا شخص جسے پتا تھا یہ ڈبے جی ایک دن بن گیا، لیکن اب امید ہے کہ نہیں، اس کے بچنے کی امید ہے. اور پاکستان کو بچانے اور فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے نفرت کی، اسے پاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ فوجی قیادت ہماری آج کی وہ اس ملک اور اس قوم پہ رحم کرے. ان کی ذاتی بہتری بھی اسی میں ہے کہ یہ ڈبہ فلم پیک کرے، عمران خان کو رہا کرے، امپارشل الیکشن، اور جسے عوام منتخب کرے اسے 5 سال کے لیے کام کرنے دے، سیاست کے جوڑ توڑ سے باز آ جائے، کوئی خیر کی راہ نکل آئے گی. ناظرین کرام، آپ سے پھر میری گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں. کہتا رہوں گا، روز کہتا رہوں گا. وہ اس لیے کہ پکی خبر ہے یہ سچ کہ میرے چینل کو دبانے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اور مجھے دل برداشت کرنے کے لیے اس کے خلاف جو کچھ بن پا رہا ہے ان سے وہ کر رہے ہیں. وعدہ ہے میرا، کوئی بھی نہ سنے گا تو میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ریکارڈ کرواتا ہوں اور یہ خود کلمی جاری رہتا. ناظرین کرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان پائندہ باد.